میں اس وقت موجود ہوں حیدرآباد میں قدم مبارک مولا علی کی زیارت گاہ پر۔ یہ حیدرآباد کی ایسی زیارت گاہ ہے جس پر حاضر دینا لوگ باعث سعادت سمجھتے ہیں، اور یہ میری خوش قسمتی کہ میں خود اس مقام پر موجود ہوں قدم مولا علی کے حوالے سے۔ روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پتھر پر نماز ادا کی تھی، اور اس پتھر پر آپ کے ہاتھوں، پیروں اور ماتھے کے نقوش بن گئے تھے۔ سید محمد احمد جعفری صاحب جو قدم مبارک مولا علی کی زیارت گاہ کا انتظام سنبھالتے ہیں، ان کے مطابق یہ پتھر ایران سے آیا تھا اور اسے تالپور خاندان کو بطور تحفہ دیا گیا تھا۔ یہ پتھر پہلے حیدرآباد میں پکا قلعے کے مقام پر رکھا گیا تھا، لیکن عقیدت مندوں کے اظہار پر اس پتھر کو یہاں منتقل کر دیا گیا ہے۔ قدم مبارک مولا علی کی زیارت گاہ پر عام دنوں میں ہر جمعے کو سیکورٹی کا سخت نظام ہوتا ہے، لیکن محرم کے دنوں میں یہ سیکورٹی کئی گنا بڑھا دی جاتی ہے۔ اس سال حیدرآباد میں ایس ایس پی عرفان بلوچ کی نگرانی میں سیکورٹی کا سخت انتظام کیا گیا ہے۔ اس زیارت گاہ میں داخل ہونے کے لیے مردوں عورتوں کے لیے الگ الگ واک تھرو گیٹ بنائے گئے ہیں۔ جی ناظرین، اس وقت میں ایس ایس پی ہاؤس کے باہر موجود ہوں، بلکہ اندر جا رہی ہوں، اور اندر جا کے میں ایس ایس پی عرفان بلوچ سے ملوں گی۔ ملنے کی وجہ یہ ہے کہ میں یہاں پہ ذرا ان سے سیکورٹی کے بارے میں بات کروں گی، کیونکہ جب سیکورٹی ان دنوں میں ہی ٹائٹ ہوتی ہے جب ایسی کوئی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور محرم جب سٹارٹ ہوتا ہے تو سیکورٹی پورے پاکستان میں بہت الرٹ ہو جاتی ہے، بہت زیادہ ان لوگوں کو خطرات کی وجہ سے ہر جگہ تعینات لوگ کرنے پڑتے ہیں۔ لیکن عرفان سے یہ پوچھوں گی کہ کیا وجوہات ہے جب محرم شروع ہوتے ہیں تبھی جا کے یہ لوگ سیکورٹی اپنی ٹائٹ کرتے ہیں، عام دنوں میں بھی یہاں پر وہ سیکورٹی ہونی چاہیے جو مجلسوں میں یا امام بارگاہ کے باہر نہیں ہوتی۔ تو چلیں عرفان سے بات کریں۔ جی ناظرین، اس وقت میں ایس ایس پی عرفان بلوچ کے آفس میں موجود ہوں، اور یہاں آنے کی جو وجہ تھی وہ میں نے آپ کو باہر بتائی کہ سیکورٹی کے وہ انتظامات جو محرم کے دنوں میں کیے جاتے ہیں۔ جی، یہ جو قدم کا مولا علی جس کی آپ بات کریں گے، اس میں یہ ہے کہ جو جمعے کی نماز ہوتی ہے وہ حیدرآباد میں صرف ایک جگہ پہ ہوتی ہے لتشی حضرات کی، اور وہ قدم کا مولا علی کی ہوتی ہے، اور سارے حیدرآباد کے جو لتشی لوگ ہیں وہ وہاں بیٹھے نماز پڑھتے ہیں نماز۔ تو جمعہ نماز کو ہم ایکسٹرا آرڈنری میجر شامل میں لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر جمعہ نماز کو، یعنی کہ اپارٹ فرام محرم، یعنی کہ محرم ہو یا نہ ہو، لیکن جمعہ نماز کو وہاں پہ ہم سیکورٹی پرووائڈ کرتے ہیں ہر جمعہ کو۔ وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے، اس میں کمانڈوز بھی آتے ہیں، اس میں ہمارے سرچرز بھی آتے ہیں، اور سارا ہم اس کو کور کرتے ہیں سیکورٹی کے وجہ سے۔ اچھا، اب مجھے بتائیں جیسے سیکورٹی اب یہ جیسے اب محرم چل رہا ہے، محرم میں تو بہت زیادہ سیکورٹی چاہیے ہوتی ہے، تو آپ کے فیمیل کے لیے اور خواتین کے لیے کس طرح سے پاس ہوتا ہے کہ جو گیٹ بنائے جاتے ہیں، کتنے گیٹ لگائے جاتے ہیں، اور خدا نخواستہ اگر کوئی ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے تو کتنے نفری وہاں پہ موجود ہوتی ہے جو اس کو سنبھال سکے؟ جی، اصل میں قدم کا مولا علی کے حوالے سے 10 جو دن ہوتے ہیں، شروع کے 10 دن بہت ٹف ہوتے ہیں۔ نہیں، اس میں یہ ہے کہ پہلی سے لے کے 10 دن تک ایک وہاں پہ مجلس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو 8 بجے شروع ہوتی ہے اور رات کو 10-11 بجے تک۔ اس میں ہم یہ سارا روڈ بلاک کر دیتے ہیں، جو مارکیٹ ہے وہ کلوز کر دیتے ہیں، اور وہاں پہ لیڈی سرچرز بھی ہوتی ہیں، واک تھرو گیٹس بھی ہوتے ہیں، اور ہمارے جو پولیس کانسٹیبلز ہو گئے، اسپیشل برانچ ہو گئے، اور ہمارے جو رینجرس ہیں وہ وہاں پہ تعینات کر دی جاتی ہیں، اور پھر وہاں پہ ہم انٹری کرتے ہیں۔ اچھا عرفان صاحب، یہ بتائیں کہ وہاں پہ عام دنوں میں کتنے آپ کے لوگ تعینات ہوتے ہیں؟ مطلب اگر ان کے دن یہ دن نہ ہو، ٹھیک ہے، مجلسیں نہ چل رہی ہیں، مجلس عام دنوں میں بھی اگر محرم ختم ہو جاتے ہیں تو ان کی مجلسیں چلتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ کتنے سیکورٹی آپ کی؟ اس میں یہ ہے کہ جب میں نے آپ کو بتایا جب محرم نہیں ہوتا تو جمعے کا دن بڑا سینسیٹیو ہوتا ہے، اسپیشلی جس طرح میں آپ کو بتاؤں کہ شکارپور امام بارگاہ میں ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا، اس کا سب سے بڑا ریزن یہ تھا کہ شکارپور کے سارے لتشی حضرات وہاں نماز پڑھتے ہیں۔ اسی طرح یہ قدم کا مولا علی اس لیے ہمارے بڑا امپورٹنٹ ہے، وہاں پہ حیدرآباد کے سارے لتشی وہاں نماز پڑھتے ہیں، تو جمعے والے دن تو ہم بڑا ایکسٹرا آرڈنری اس کو میئرس لیتے ہیں، لیکن اپارٹ فرام فرائیڈے وہاں پہ ہماری ڈپلائمنٹ ہوتی ہے، ہمارے سرچر ہوتے ہیں پراپر جو اس کو سرچ کرتے ہیں۔ اچھا، تھینک یو سو مچ۔ ایس ایس پی عرفان بلوچ صاحب حیدرآباد سے ہمارے ساتھ تھے، بلکہ ساتھ ہیں۔ یہ میں پردہ فاش کے حوالے سے میں بالکل ان کے ایفرٹس کو بڑا اپریشیٹ کرنا چاہ رہا ہوں، اور ابھی جو حیدرآباد میں بھی آپ نے 2-3 یعنی جگہوں پہ آپ گئے، اور مجھے بڑا اچھا لگا کہ ہم ان چیزوں کو ایکسپوز کرتے ہیں جو ادروائز ہمیں بھی نہیں پتا ہوتا۔
سو جو ڈپارٹمنٹس اس طرح کے ہیں، جس طرح فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے اور اس طرح کے جو ہیلتھ کے حوالے سے آپ کام کر رہے ہیں، سو میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کو. تھینک یو ویری مچ کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ. ہے آج بھی وہ نسل یزید، مسجدوں میں بھی عزا والوں پہ ہے ظلم شدید. آج بھی ہوتے ہیں یہ میرے عزادار شہید. انا مظلوم حسین، انا مظلوم حسین. اس وقت آپ کو سیکیورٹی کے انتظام نظر آ رہے ہوں گے. جیسے عرفان صاحب نے بولا تھا کہ محرم کے دنوں میں سیکیورٹی بہت زیادہ اس لیے ٹائٹ ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ نہ کرے ایسے واقعات سے بچنے کے لیے پراپر ایسے گیٹ لگائے جاتے ہیں اور پراپر ان کی چیکنگ ہوتی ہے. لیکن فرائیڈے کو یہاں پر ہر فرائیڈے کو سارے اس طرح کی جو سیکیورٹی بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس لیے دی جاتی ہے کیونکہ وہ دن بھی جمعے کی نماز کے وقت بھی سارے جتنے بھی اہل تشیع ہیں وہ یہاں پر تشریف لاتے ہیں اور یہاں کے وہ نماز پڑھتے ہیں. تو وہ خدا نخواستہ کسی بھی ہنگامی حالت کے لیے اس کے لیے یہاں پر سیکیورٹی جیسے ابھی آپ کو نظر آ رہی ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ ہر فرائیڈے کو بھی پرووائڈ کرتے ہیں، ہر فرائیڈے کو دیتے ہیں. اور اب اچھا لوگ وہاں سے بھی نکل رہے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آئی گیٹ الگ یہی لگا ہوا ہے لیکن وہ برابر سے کیوں نکل رہے ہیں، ان کو کیوں نہیں روکا جا رہا. یہ تو خیر ان سے میں پوچھوں گی کیونکہ اگر سیکیورٹی ہے تو پراپر سب کے لیے ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جی وہ آدھے لوگ گیٹ سے نکل جائیں اور آدھے لوگ سائڈ سے جو جا رہے ہیں تو وہ چلے جائیں. اگر اس میں خدا نخواستہ کوئی ایسا آدمی ہے جس کی چیکنگ نہیں ہوئی ہے اور جو آپ کے لیے، ہمارے لیے، ہمارے ملک کے لیے نقصان دہ بن سکتا ہے. اتنا احساس یہ اس وقت یہاں کا ماحول ہو رہا ہے، اتنا احساس کیونکہ سب لوگ اپنے بچوں کو بھی لے کے آ رہے ہیں. یہاں پہ بچی بھی نظر آ رہی ہوگی چھوٹی. تو جب ایسی جگہ پہ ہم لوگ آتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ کوئی بڑا آپ کو نظر تو آئے گا، اگر ساتھ بچے، عورتیں، بزرگ سب نظر آ رہے ہوتے ہیں اور ان سب کی سیکیورٹی کی ذمہ داری حکومت کے بعد پولیس پر ہوتی ہے اور پولیس اپنے فرائض انجام دے رہی ہے. میں یہ نہیں کہوں گی کہ پولیس اپنے فرائض انجام نہیں دے رہی لیکن کبھی کبھی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے مس ہیپ ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے سارے انسانیت کو یہ چیز بھگتنی پڑتی ہے. اور جو دنگے فساد آپ اکثر دیکھتے ہیں وہ نہ تو ان کی وجہ سے ہوتے ہیں، نہ شیعوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، نہ سنیوں کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ کوئی تیسرا پرسن ہوتا ہے جو آپس میں لڑوانے کی کوشش کرتا ہے. میں یہ میسیج یہاں پہ اسپیشل یہ دینا چاہوں گی کہ خدا را اگر کچھ بھی ایسا ہے یا ہو رہا ہے تو یہ سوچ لیجیے کہ ہم سب مسلمان ہیں، انسان ہیں اور ہم سب کا عقیدہ ہے. میں اس وقت مولا علی کی قدم مبارک کی جگہ کھڑی ہوں. انہوں نے کہا جی یہاں پہ مولا علی کے قدم مبارک کی زیارت کے لیے لوگ آتے ہیں اور یہاں پہ ابھی علم کشائی ہوگی. اچھا میں اس وقت یہاں پر اس لیے آئی ہوں کہ آج علم کشائی ہوتی ہے تو ابھی بہت زیادہ یہاں پہ رش ہو گیا ہے. مغرب کے بعد علم کشائی کی جاتی ہے تو یہاں پہ تعداد آپ کو نظر آ رہی ہوگی، کافی سارے لوگ یہاں پر موجود ہیں اور ان کی سیکیورٹی کا انتظام بھی پولیس والوں کے پاس ہے. تو وہ سیکیورٹی میں نے خیر آپ کو باہر بھی دکھائی ہے. تھوڑی سی مجھے تھوڑی کنفیوژن یہ ہوئی کہ گیٹس کو چھوڑ کے برابر میں سے لوگ جا رہے تھے، وہ تھوڑا سا مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ خدا نخواستہ کوئی مس ہیپ ہو جائے، کچھ ہو جائے تو جواب دے پھر کون ہوگا. کیونکہ اتنے لوگوں کے بیچ میں اگر کوئی ایک بندہ بھی ایسا آ جائے تو اس میں ایک جان نہیں جاتی، ہزاروں جانیں جاتی ہیں. تو علم کشائی والی جگہ پہ بھی ہم لوگ چلتے ہیں اور وہاں جا کے بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ حیدرآباد میں اس وقت موجود ہوں. بہت بڑی تعداد میں سندھ بھر سے لوگ جو ہے یہاں پر خاص طور پر اس علم سر بلندی کے لیے آتے ہیں. جب یہ بلند کیا جاتا ہے علم قدم مبارک مولا علی کو دیکھنے والوں میں زائرین کی بڑی تعداد ہر روز یہاں آتے ہیں. اس کے لیے یہاں کی انتظامیہ نے بڑے پردے کا بھی انتظام کیا. ایک طرف مرد اس پتھر کی زیارت کرتے ہیں تو دوسری طرف خواتین اس پتھر کو دیکھ کر روحانی تسکین حاصل کرتی ہیں. آپ اسکرین پر پتھر کا جو حصہ دیکھ رہے ہیں، پتھر کا حصہ مردوں کی زیارت کا ہے جبکہ خواتین والا حصہ میں آپ کو نہیں دکھا سکتی.
क्योंकि यहाँ पर पर्दे का खास इंतज़ाम था और मेरे कैमरा मैनों को इस हिस्से में जाने की इजाज़त नहीं। इस ज़ियारत गाह में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के घोड़े ज़ुलजला के पैरों के निशानात भी हैं। करबला के कमसिन शहीद शहजादे अली असगर, जिनकी शहादत के वक्त उम्र 6 माह थी, यहाँ मौजूद एक झूला इससे मंसूब किया जाता है। यहीं जन्नत बकी की खाक भी रखी गई है। खाक करबला से बनी हुई तस्वीर, शहीद करबला से वाबस्ता दर्जनों यादगार अशिया इस ज़ियारत गाह में रखी गई है। जो सिक्योरिटी के इंतज़ामात यहाँ होते हैं वो भी दिखाऊंगी और इसके अलावा ये भी बताऊंगी कि मौला अली के कदम मुबारक यहाँ पर किस तरह आए। जब तक है दौर है आसमां, जब तक है दौर है आसमां, सुन दे ये हर पीरो जवां। इस वक्त मौला अली का जो कदम मुबारक है वो मेरे सामने है। थोड़ा बाद में अगर आपको एक तरफ नज़र आ रहा होगा तो मौला अली के कदम मुबारक मेरे सामने की तरफ है और इस वक्त सबकी सूरत हाल ये है कि सब गम में डूबे हुए हैं और सबके अंदर यही दुख है कि हज़रत इमाम हुसैन की शहादत के हवाले से उनके पास अल्फाज नहीं है और सिर्फ उनकी आंखों से आंसू बहते हैं। और कुछ देर बाद यहाँ पर मातम भी होगा, मैं भी वो भी आपको दिखाऊंगी। और चलें थोड़ा सा पहले ये व्यू देख लेते हैं फिर आगे बात करते हैं। जी, आप देख रही होंगी कि शोहदाए करबला से मोहब्बत और अकीदत का आलम आपके सामने है। बहुत बड़ी तादाद में सिंध भर से लोग जो है यहाँ पर ख़ास तौर पर इस आलम सरबुलंदी के लिए आते हैं जब ये बुलंद किया जाता है आलम। और इस आलम की एक अपनी तारीख़ है जिसकी वजह से लोग ख़ास मोहब्बत अकीदत लिए कदमगाह मौला अली पर आते हैं हैदराबाद में और इसको सरबुलंद जब किया जाता है। सबसे पुरानी कदमगाह मौला अली कदम मुबारक है यहाँ। जी, ये सबसे कदीम जो है कदमगाह है क्योंकि ये जिस दौर में यहाँ पर पत्थर रखा गया उस दौर से तकरीबन 18वीं सदी से ये सिलसिला चला आ रहा है। और इसके साथ साथ जो सीना ब सीना यहाँ पर इल्म चलता आया है उसके मुताबिक लोग अकीदत रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं और शोहदाए करबला की याद में यहाँ आते हैं, उनकी प्यास को याद करते हैं, उनकी शहादतों को याद करते हैं और अपनी मोहब्बत का एक ख़ास इजहार है यहाँ पर, जो कि अब आपको नज़र आएगा थोड़ी देर के बाद कि किस तरह लोगों अपनी मोहब्बत अकीदत का इजहार करते हैं। और जब आलम जो है सरबुलंद होता है तो क्या आलम होता है, एक ऐसा आलम होता है कि इंसान जो है वो खुद अंदर से रो पड़ता है। जब करबला याद आएगी, इंसानियत शर्माएगी, मज़लूम की आवाज़ दिल में उतरती जाएगी, पलटेंगे अभी यहाँ थोड़ी देर बाद हैदराबाद का पहला मकामी आलम सर बुलंद किया जाएगा। आलम सर बुलंद करने का ये रूह परवर मंजर देखने के लिए अकीदतमंद यहाँ बड़ी तादाद में जमा होते हैं और इस वक्त भी यहाँ पर ज़ाहिरीन की बड़ी तादाद मौजूद है। आइए मैं आपको बराह रास्त ये मनासिब दिखाती हूँ। जी नाज़रीन, अभी आपको नज़र आ रहा होगा एक तरफ के अलम बुलंद हो चुका है और शाम 5 बजे से ये लोग लगे हुए थे। और बताऊं कि टाइम इसलिए इतना लगता है कि बहुत हैवी लकड़ी पे और बहुत हैवी होता है ये और उसको काफ़ी टाइम लगता है ऊपर लाने में। और बहुत सारे लोग मिलकर वो चैन होती है, चैन को प्रॉपर खींचते हैं। खींचने के बाद ये अलम बुलंद हो चुका है, मुहर्रम का अलम बुलंद हो चुका है। और फिर बताना चाहूँगी कि पूरे साल ये अलम बुलंद रहेगा, पूरे
رسالے بلند رہے گا اور بڑی عید پر تیسرے دن یہ پھر علم اتارا جائے گا. عقیدت مند یہاں پر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. یہاں پر میں بھی ہوں اور یہاں پہ صرف حیدرآباد کے لوگ نہیں ہیں, یہاں پر حیدرآباد سے باہر کے لوگ بھی ہیں اور وہ سب اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے اور اس دکھ میں جو دکھ ہم زندگی بھر تا قیامت تک نہیں بھول سکتے وہ یہاں آتے رہیں گے اور اسی طرح اپنی محبت کا اظہار کرتے رہیں گے. اس وقت چاروں طرف آپ کو ایک ہی وہ کہتے ہیں صدائیں آ رہی ہوں گی, یا حسین یا حسین یا حسین. جتنے بھی عزادار یہاں پہ لوگ آئے ہیں وہ یا حسین کہہ رہے ہیں. پھر اتفاق سے کہوں گی کہ میری اتنی اوقات نہیں ہے کہ میں ان عظیم ہستیوں کے بارے میں بات کر سکوں. جو ہے سیکورٹی کے حوالے سے پولیس نے بہتر سے بہتر انتظام کرنے کی کوشش کی ہے. رینجرز کے دستے بھی لگائے ہیں, دوسرے اسکواڈ بھی لگائے ہیں. جی میں اب یہاں سے مولا علی قدم گاہ جو ہے وہاں پہ جا رہی ہوں اور بہت زیادہ یہاں پہ رش ہے, بہت زیادہ اس وقت عقیدت مند یہاں پہ جمع ہو چکے ہیں. میں یہاں پہ انتظامیہ کے ساتھ جا رہی ہوں, جو یہاں کی انتظامیہ ہے وہ ہمیں اپنے ساتھ لے کے جا رہی ہے وہاں تک, کیونکہ اس وقت وہاں پہ جو رش ہے اس کے حساب سے تو اگر میں 1-1.5 گھنٹے تک بھی چاہوں تو وہاں سے نہیں نکل سکتی. لیکن اندر سے ہوتے ہوئے جو میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ علم بلند جو ہو رہا تھا جہاں پر, وہ بھی میں نے آپ کو دکھایا. اور یہاں سے میں مولا علی قدم گاہ پہ جا رہی ہوں اور وہاں جا کے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ جی وہ ان کے قدم مبارک کا نشان. جی میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہوں گی کہ یہاں کے انتظامیہ سے محمد جعفری صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور وہ مجھے یہاں کی تفصیل پراپر طریقے سے, مجھے کیا بلکہ آپ کو بتائیں گے. جعفری صاحب مجھے ایک تو پہلے یہ بتائیں کہ ہم سیکورٹی کا انتظام باہر بہت اچھا ہے, پتہ چلے ہم تو سیکورٹی میں آئے ہیں ٹھیک ہے, لیکن عام لوگوں کے لیے بھی جو چیکنگ چل رہی تھی, جس طرح کے انتظام چل رہے تھے وہ بہت اچھے. دیکھیے اس وقت جو ہے سیکورٹی کے حوالے سے پولیس نے بہتر سے بہتر انتظام کرنے کی کوشش کی ہے. رینجرز کے دستے بھی لگائے ہیں, دوسرے اسکواڈ بھی لگائے ہیں. یہ مولا علی کی جو قدم مبارک ہے یہاں کوئی لے کر آیا تھا یا دیکھیے اصل کیا ہے کہ اس میں مولا علی قدم جو ہے میروں کے زمانے میں کسی کو گفٹ کیا گیا تھا, اور یہ قدم کا مولا علی کے جو پتھر ہے جس پہ آپ کے نشان ہے, آپ نے پتھر پہ نماز پڑھی تھی, وہ یہاں قلعے میں رکھا جاتا تھا حیدرآباد قلعے کے اندر. لیکن کیونکہ وہ قلعہ جو ہے 7 بجے بند ہو جاتا تھا تو لوگوں کی خواہش ظاہر ہوئی کہ کیونکہ یہ جب 7 بجے بند ہو جاتا ہے تو ہم زیارت کیسے کریں گے. تو انہوں نے جو ہے یہاں کی انتظامیہ کو گفٹ کیا, انہوں نے اس کو پرزرو کیا. اس کے بعد جو ہے یہ عمارت تعمیر کرائی گئی جو تقریباً 2-3 کروڑ روپے سے زیادہ کی مالیت ہے اس کی, اور اس میں سندھ گورنمنٹ نے بھی پیسے دیے اور باقی لوگوں نے دیے. 24 آور آپ زیارت کر سکتے ہو یا ٹائمنگ ہے اس کی؟ اس کے ٹائمنگ ہے, صبح فجر کی نماز پہ کھل جاتے ہیں اور فجر کی نماز کے بعد تقریباً 11 بجے تک, اور جمعرات کے دن میں جو ہے 12 بجے 1 بجے 2 بجے تک بھی جو ہے کھل گئے. یہ پنجے کے نشان ہے جو ہاتھ نماز پڑھتے ہیں, یہ گھٹنے کے نشان ہیں, یہ پاؤں کے ہیں, اور اس طریقے سے وہ پیچھے اس طرف بھی دوسرا ہاتھ بھی ہے, کیونکہ اب پورشن سا کر دیا گیا ہے, لیڈیز کا پورشن الگ کر دیا گیا ہے, جینٹس کا الگ کر دیا گیا ہے. یہ پتھر ہے, اس پہ آپ نے نماز پڑھی تھی اور پتھر جس طرح موم کی طرح پگھل جاتا ہے اس طریقے سے یہ نرم ہو گیا اور یہ میروں کو تحفے میں دیا گیا تھا. اور کچھ تاریخ تو کہتی ہے کہ کچھ کہتے ہیں کہ مولا علی آئے تھے, لیکن جو تحقیق کے بعد یہ پتہ پڑا کہ نہیں, آپ یہ پتھر جو ہے گفٹ میں ملا تھا اور اس وقت کے ٹالپور خاندان کو انہوں نے جو ہے اس کو پرزرو کر کے رکھا تھا, اور یہ منجمن امامیہ سندھ جو ہے اس کی متولی, اس کی دیکھ بھال کا تمام ان کے حوالے. لیکن
نا یہ جو پتھر رکھا ہوا ہے اس پتھر پہ جو نشانات ہیں تو یہ ذوالجناح جو ہے وہ پھر امام علی مقام نے استعمال کیا. اے مولا میرے نوکر ہے صدا زوار تیرے انا زوار حسین سور اللہ انا زوار حسین ابن. یہ پہلے نیرون کوٹ تھا. جب مولا کے قدم آئے تو حیدر آباد ہو گیا. حیدر آباد ہو گیا. اب محرم کے جیسے دن چل رہے ہیں تو اس حوالے سے پہلی محرم سے لے کے عاشورہ تک یہاں مجالس ہوتی ہیں. ماتم، عزاداری، زنجیر سب ماتم ہوتے ہیں. تو یہ سلسلہ تا قیامت جاری ساری رہے گا. آج ہم ہیں کل نہیں ہیں لیکن یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اور الحمدللہ یہ قدم مبارک ہر مسلمان کے لیے ہے. اس میں وہ کوئی نہیں ہے کہ یہ کون نہیں. آتا کہ یہاں غیر مسلم بھی آتے ہیں اور وہ پا جاتے ہیں. خوش نصیب ہوں کہ آج میں یہاں موجود ہوں اور یہ پروگرام آپ کے لے کر رہے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ میں پھر آپ کو بتاؤں گی کہ میں سیکیورٹی کے حوالے سے آج یہ پروگرام آپ کے سامنے لا رہی ہوں. اچھا، سیکیورٹی کا یہ حال ہے کہ یہاں پہ جینٹس حضرات اندر جا سکتے ہیں. لیڈیز اور جینٹس کے ڈپارٹمنٹ ذرا الگ الگ بنا دیے گئے، الگ الگ ان کی جگہیں رکھ دی گئی ہیں تاکہ ایزیلی عورت جا کے بھی زیارت کر سکے اور مرد جا کے بھی زیارت کر سکے. میرے کیمرہ مین اور میری ٹیم ڈائریکٹر سب اندر گئے ہیں اور وہ جا کے وہ تمام چیزیں آپ کو اپنے کیمرے سے دکھائیں گے. اور جب تک میں بھی لیڈیز کی طرف سے جا کے زیارت کر کے آتی ہوں. اچھا جی، ہمارے ساتھ اس وقت انجم مامیہ کے پریزیڈنٹ ہیں عاشق مرزا صاحب ہمارے ساتھ ہیں. تھوڑی سی ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. سر بیٹھے رہیں. آپ مطمئن ہیں اس وقت جو یہاں پر ہر طرح سے پورے سندھ سے لوگ آئے ہوئے ہیں؟ ہم بالکل مطمئن ہیں. اب آگے دیکھیں کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں. اب تک اللہ کا شکر ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور جہاں تک یہ سوال ہے ادھر آپ دیکھ رہے ہیں عزاداری کس طریقے کی قدیمی سلسلہ چل رہا ہے اور یہ چلتا رہے گا جب تک ہم زندہ ہیں اور ہماری اولاد بھی زندہ تب تک چلے گا انشاءاللہ. میں ذرا اس جگہ پہ پہنچ چکی ہوں جو مناظر آپ نے تھوڑی دیر پہلے دیکھے تھے. جب میں ٹاپ پر تھی اور میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ علم بلند ہو چکا ہے. میں بہت خوش نصیب ہوں. یہی کہوں گی کہ میرے پاس الفاظوں کا کوئی ذخیرہ تو نہیں ہے لیکن اس وقت میری فیلنگ ہے اور اس وقت جذبہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا. یہاں عقیدت مند جتنے بھی ہیں اپنی تکلیف اپنے غم کا اظہار کرنے کے لیے آئے ہیں اور اس میں سے ایک میں بھی خوش نصیب ہوں. اور الفاظ ابھی میرے پاس بالکل بھی نہیں ہے کہ میں آپ کو اس سے زیادہ کچھ بتا اس وقت میں یہاں سے امام بارگاہ عمران ٹرسٹ میں جا رہی ہوں اور وہاں جا کے دیکھتی ہوں کہ وہاں پر بھی کیسے عزاداری ہو رہی ہے, کیسے عقیدت مند آ کر اپنے عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں اور سب کا ایک ہی مقصد ہے کہ کسی طریقے سے بھی جا کر یہاں آ کر زیارت کر لیں یا وہاں جو بھی کیفیت ہوگی, جو ان لوگوں کی کیفیت ہوگی وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی. اس وقت ان لوگوں کی کیفیت اور میری کیفیت سیم ہی ہے. چلیں چلتے ہیں امام بارگاہ. ایک جانب ذلت سے بھری زندگی ہے اور دوسری جانب عزت سے بھری موت ہے. دسویں محرم کو عاشورہ کا سب سے بڑا جلوس قدم مبارک مولا علی سے نکلتا ہے جو اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا دادن شاہ امام بارگاہ پہ ختم ہوتا ہے. اس لحاظ سے قدم مبارک مولا علی کو خاص اہمیت حاصل ہے. یعنی جو لوگ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کو دیکھنے کی سعادت حاصل نہیں کر سکتے وہ اس مزار کو دیکھ کر روحانی تسکین حاصل کرتے ہیں کیونکہ یہ مزار حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک سے مشابہ ہے. اس کا دروازہ خاص لکڑی کا ہے. اس دروازے کا نام باب الحوائج ہے. اس مزار کی تزئین اور رہائش کے لیے 95 لاکھ کی لاگت آئی ہے. یہاں پر محرم میں مجالس اور محافل کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے جس میں بڑی تعداد میں زائرین شریک ہوتے ہیں. جی اس وقت میں امام بارگاہ میں آ چکی ہوں جہاں پر حضرت عباس کی زرعی نفس کی گئی ہے اور باقی میں آپ کو ذرا اندر لے کے جاتی ہوں اور وہاں دکھاتی ہوں. اس وقت آپ کو ذریعہ غازی عباس
پہ موجود ہیں. یہ کیونکہ لوگ اتنا خرچ ہوتا ہے کیونکہ عراق میں ذریعہ کربلا معلیٰ وہاں پر ہے, وہاں پہ ذریعہ غازی عباس بھی ہے. جی, غازی عباس علمدار لشکر حسینی. جی, وہی بات ہے کہ میرے الفاظ ہو سکتے ہیں خراب, لیکن جنہوں کی زندگی اس میں گزری ہو اور جنہوں نے کہتے ہیں نا اپنا آپ ان کو دے دیا ہو, تو وہاں غلطی کی گنجائش ہی نہیں ہو. تو سر مجھے بتائیں گے جعفر صاحب, یہ کیا جو یہ نفس ہوئی ہوئی ہے, یہ کون سا مٹیریل ہے؟ یہ اس کے اندر ایسس لگایا گیا ہے, کچھ اسٹیل ہے, کچھ پیتل کا کام ہے, براس کا کام ہے. تقریباً یہ 6 مہینے کے اندر تیار ہوئی ہے اور تقریباً کوئی 45 لاکھ روپے اس پہ مخیر حضرات کے تعاون سے خرچ کیے گئے ہیں. کیونکہ آپ کو بی بی جناب سیدہ صلوات اللہ عنہا نے ایک خطاب دیا تھا باب الحوائج, یعنی وہ دروازہ جہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا. وہی بات ہے, باب المراد جن کو کہا کیا جائے وہ ہیں, مطلب میرے الفاظ بھی کیا غلط ہو گئے, وہ ہیں. اور پھر جن کا کام ہی دینا ہے, تو یہاں آ کے ہر مذہب کے لوگ کہتے ہیں نا, کوئی ایک فرقہ کے لوگ یہاں نہیں آتے, یہاں پہ ہر طرح کا انسان یہاں آتا ہے اور یہاں آ کر اپنی دینی دعائیں مانگتا ہے, اور قبول کرنے والا تو اس کی ذات ہے, اور دلوں کا حال بھی سوئی کو پتہ ہوتا ہے. لیکن ہمارا عقیدہ اس چیز پہ ہے کہ ہم جس کے وسیلے سے مانگتے ہیں, جس کے وسیلے سے ہم لوگ کہتے ہیں کہ اللہ اس کے وسیلے سے ہمارے لیے بہتری ہو جائے, جنہوں نے قربانیاں دی, جنہوں نے کہتے ہیں نا اسلام کا نام روشن کرنے کے لیے اپنی جانیں دے دی, تو ان کے نام پر اگر ہم اپنے خدا سے مانگیں گے, اپنے پیارے اللہ سے مانگیں گے, تو وہ کس طرح رد کر دے گا. ہاں, ہو سکتا ہے ہماری چیزیں تو رد کر دیں, ہم گناہ گار ہیں, ہم بہت گناہ گار لوگ ہیں, لیکن یہ پاک ہستیاں جن کو ہر چیز مل سکتی تھی, جو اپنی جانوں کے نذرانے اگر پیش نہ بھی کرتے, تو وہ کہتے ہیں نا وہ حکومت بھی کر سکتے تھے, وہ اپنے بچوں کو, اپنی عورتوں کو, سب کو بچا سکتے تھے, لیکن انہوں نے ہمارے لیے, اسلام کے لیے اپنی جانیں اس لیے دی تاکہ جو اسلام کا نام ہے زندگی بھر اسی طرح روشن رہے. أنا زوار حسين بن علي 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 أنا زوار حسين صار الله أنا زوار حسين بن علي 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 اے مولا میرے نوکر ہے صدا. ماہ محرم الحرام میں امام حسین علیہ السلام کی عزا بجا لا پا رہے ہیں اور فرش عزا پر آ رہے ہیں. بہرحال یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ کربلا سے جو واقعی درس امام حسین علیہ السلام نے دیا ہے اسے سمجھیں اور اسے اپنی زندگی میں اپنائیں. یہ ذلت اور یہ پستی کہ جو آج کے مسلمانوں کے دامن پر لگی ہوئی ہے, اس کی وجہ کربلا سے دوری ہے. اگر مسلمان صحیح معنی میں درس کربلا کو سمجھے تو کبھی اس کی زندگی میں ذلت نہیں آنے پائے گی. وہ ہمیشہ بلند ہے اور ہمیشہ عزت کے ساتھ زندگی بسر کر سکتا ہے. یہ میرے مولا کے جملے ہیں, الا وَإِنَّ الدَّعِيَّ ابْنَ الدَّعِيَّ قَدْ رَكَزَ بَيْنَ اثْنَتَيْنِ بَيْنَ السِّلَّةِ وَالذِّلَّةِ. اس ناپاک انسان نے حسین ابن علی کو دو راہے پر لا کھڑا کیا ہے. ایک جانب ذلت سے بھری زندگی ہے اور دوسری جانب عزت سے بھری موت ہے. جو اس وقت یہاں کا ماحول ہے وہ بہت دل ہلا دینے والا ہے. میں آپ کو بھی بتانا چاہوں گی کہ اس وقت جب یہ ایپیسوڈ آپ لوگ دیکھیں گے تو 10 محرم ہے اور شام غریبہ, جی شام غریبہ ہو چکی ہے. جی اس وقت ہمارے ساتھ گوہر فاطمہ ذاکرہ ہمارے ساتھ ہیں. قرآن میں پروردگار عالم نے کہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو, اور یہ جو مجالس ہماری ہیں یہ ہمیں سب سے بڑا درس یہ دیتی ہیں کہ اللہ کی رسی جو ہے وہ سب سے پہلے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور دین اسلام ہے, اور جو ان کو مضبوط رسی بنا رہے ہیں وہ پھر ائمہ طاہرین علیہ السلام ہیں. اور پھر اس اسلام کے اندر جو خون دے کر اسلام کے درخت کو شاداب کر رہے ہیں وہ شہدائے کربلا, جن کے لیے ہم روتے ہیں, جن کے ہم فضائل بیان کرتے ہیں.
میں نے آپ کو قدم مبارک مولا علی کی زیارت گاہ کے بارے میں تفصیل بتائی. وہاں علم سر بلند ہونے کے مناظر بھی آپ کو دکھا. میری خوش نصیبی خوش قسمت یہ کہ اس وقت میں یہاں موجود ہوں. اس وقت میری کیا حالت تھی یہ میں آپ کو نہیں بتا سکتی. آخر میں بس یہی کہنا چاہوں گی کہ محرم کا مہینہ بڑا قابل احترام. اس مہینے میں اہل بیت نے سچ، حق اور مذہب اسلام کی بقا کے لیے سر جھکانے کے بجائے کھٹوانے کو ترجیح دی. اگر ہم بھی شہدائے کربلا کی پیروی کرتے ہوئے وطن عزیز کی بقا کے لیے کام کریں تو میرا پاک وطن امن کا گہوارہ ہو سکتا ہے. میں نے اور پردہ فاش کی پوری ٹیم نے محرم کے حوالے سے یہ خصوصی پروگرام آپ کے لیے تیار کیا اور بہت دل سے تیار کیا. اس پروگرام کا مقصد سیکورٹی کے حوالے سے کچھ حقائق آپ کے سامنے لانا تھا، لیکن الحمدللہ جس طرح سے پولیس رینجرز محرم میں سیکورٹی کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں وہ قابل تحسین ہے. سیکورٹی کے حوالے سے خاص طور پر ایس ایس پی حیدرآباد عرفان بلوچ کا کردار قابل تحسین ہے. اللہ سے دعا ہے کہ میرے ملک کا ہر افسر ایک جیسا بہادر ہو جائے. میرے لیے بھی یہ دعا کیجیے گا کہ میں ان شہیدوں کی طرح اور ان غازیوں کی طرح حق کا ساتھ دیتی رہوں. جانے سے پہلے ایک بات پہ اگر آپ ہمیں کوئی بھی رائے ہمیں دینا چاہتے ہیں ہماری فیس بک کے پیج پر ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں. پھر ہم آج محرم کے اس اسپیشل پروگرام سے مجھے اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ. حسين بن علي